اپنا نمبر 333 سورہ البقرہ آیت نمبر 110 محمد رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا کہنے لگے لئن کالا کہا نوح علیہ السلام نے ربی اے میرے رب ان قومی بے شک میری قوم نے کذبونی مجھے جھٹلا دیا فافتح بینی فیصلہ کر دے فافتح میں کھول دینا کھول دے بینی میرے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان فتح کھولنا یعنی فیصلہ کر دے ونجنی اور مجھے نجات دے دے ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں من المؤمنین مومنین میں سے فانجیناہ بس ہم نے نجات دی اس کو ومن معہ اور جو اس کے ساتھ تھے فی الفلک کی کشتی میں المشحون بری ہوئی ثم اغرقنا پھر ہم نے غرق کر دیا بعد الباقین بعد میں باقی رہنے والوں کو ان فی ذالک بے شک اس واقعہ کے اندر لآیا نشانیاں ہیں سبق ہے وما کانا نہیں ہے اکثرہم ان کی اکثریت مومنین ایمان لاتی مشرکین مکہ کی اکثریت ان واقعہ سن کر ایمان نہیں لاتی وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب لَهُ البتہ وہ العزیز غالب ہے الرحیم رحم کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ انبیاء کرام رسولان عظام وہ جب اپنی قوموں کی طرف آئے تو ان کا تہذیب، ان کا تمدن، جغرافیائی ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن کے معاملات، ان کی قومیں، تو ہر چیز علیحدہ تھی۔ کوئی نبی کسی کے بارے کے اندر نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا جو درس تھا وہ ایک ہی تھا، ان کی جو بات تھی وہ ایک ہی تھی، ان کا جو کلام تھا وہ ایک ہی تھا۔ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، سب اللہ کی طرف بلاتے تھے، سب اپنی طاقت بلاتے تھے، سب ایسے ہی بلاتے تھے۔ سب لوگ دوسروں کے در کو چھوڑ کر اللہ کے در کی طرف بلاتے تھے، سب ایسے ہی کرتے تھے۔ انبیاء کا سب معاملہ ایک ہی طرح کا تھا۔ ہر نبی اس سے پہلے کو نہیں جانتا تھا، لیکن بعد میں آنے والا پہلے نبی کی تصدیق کرتا تھا کہ وہ جو گزر گیا وہ سچا پیغمبر تھا، اس کا واقعہ، اس کی زندگی تمہاری مشعل راہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، اب وہ چلا گا میری پیروی کرو، یہ ساری باتیں تھی۔ لیکن اس کے بعد جس نے نبیوں کو جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا، ان کا بھی معاملہ ایک ہی تھا۔ وہ جو جتنی قومیں گزری ہیں، جس نے اپنے نبی کو جیسے جھٹلایا آخر تک ویسی قوم تھی۔ ہر ایک نے کہا تو جادوگر ہے، ہر نبی کو ہر ایک نے کہا تو کاہن ہے، ہر ایک نے کہا تو انسان ہے، تو میری طرح کھاتا پیتا ہے، تیرے بچے بھی ہیں۔ ہر ایک نے ایسے ہی جھٹلایا، اور ہر ایک نے انبیاء کو دھمکیاں بھی ایسی دی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو والد نے کہا، پیچھے ہر انبیاء کو ایسے کہا ہم تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے۔ یعنی جیسے انبیاء تھے ان کی تبلیغ کا انداز ایک تھا، ایسے ہر قوم کا انکار کرنے کا انداز بھی ایک ہی تھا، اسی طرح کا تھا۔ اور یہی اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے انبیاء کو ایسے ہی دھمکیاں دی گئی، ان کا انجام کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ایک ہی طریقہ رہا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی بات مانی اللہ نے ان کو نجات دے دی، جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اتنے اچھے ساتھی دیے، اور حدیث کے اندر آتا ہے بخاری شریف کے اندر کہ صحابہ کرام جب نہانے کے لیے یعنی کپڑے اتارنا، اللہ نے ایسی شرم و حیا والے لوگ دے دیے کہ کپڑے اتار کے نہانا ناپسند کرتے تھے، وہ چکے جاتے تھے۔ وہ اللہ کے تعالیٰ نے یعنی کہ ہم اللہ میں دیکھ رہا، وہ کہتے تھے اللہ دیکھ، اللہ سے شرم آتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو جب پتا ہے اللہ تعالیٰ کو رحمہ کی آیت اتاری الا انہم یسنون صدورہم یستخفون منہم، یعنی اللہ تو تمہارے کپڑوں کے اندر بھی جانتا ہے، اللہ سے کیا شرم اس معاملے کے اندر۔ یعنی یہ جو معاملے جو اللہ نے رکھ دیے ہیں، جس زندگی کے معاملہ صحبت ہے، نہانا دھانا ہے، جو حاجت ہے وہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس میں اللہ سے کیا شرمانا۔ یہ چیز اللہ نے ایسے لوگ دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ اس کے بعد بڑی بڑی بشارتیں دی گئی، جیسے فرمایا ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ وہ سرگوشی والی چیز کیا ہے،
آپ عمرہ کر رہے تھے تو آپ کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، آپ بھی ڈھونڈ رہے عمر عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن عمر نظر آ گئے، پیچھے سے جا کر پکڑ لیا، عمر اب مجھے عبداللہ یہ مجھے بتاؤ کہ جو سرگوشی کی حدیث ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ سرگوشی کرے گا، اس کو قریب کر لے گا، ایک حدیث کے اندر اس کے اوپر اپنی چادر تان دے گا، اس سے کہے گا میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، وہ مانتا جائے گا ہاں یا اللہ میں نے کیا، ہاں یا اللہ میں نے کیا۔ اللہ سے فرمائے گا کہ میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا، جا آج میں تیرے گناہ کو پردہ ڈالتا ہوں، تو جنت دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے اپنی اس امت محمدیہ پر، یعنی اللہ کے نبی کو بشارت دی جا رہی ہے۔ اور جو دوسرے قوم تھے جو نے اللہ کا نافرمانی کی، ان کے لیے منادی کرائی جائے گی، یہ کافر لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، وہ دیکھیں گے، لوگ دنیا دیکھیں گے ان کو ذلیل ہوتا ہوا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کو ایسے امتی دیے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں دی گئی۔ آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا خرچ کرو، اللہ بھی تم پر خرچ کرے گا۔ فرمایا جب سے زمین بنی، جب سے آسمان بنا، جب سے دن اور رات ہے، اللہ تعالیٰ تب سے خرچ کر رہا ہے۔ اس کی بادشاہت میں، اس کے خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ بہت وسیع ہے خرچ کرنے کے اندر۔ وہ فرمایا جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے ہاتھ کو تان کر لیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اپنے ہاتھ کو شادہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ بشارتیں سنائی گئی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اطمینان نہیں ہونا، یعنی ایسے لوگ اللہ نے اپنے نبی کو دیے۔ اور یہ لوگ تھے جو قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح ہم تجھے سنسار کر دیں گے، تو پتھر مرجومین رجم سے ہے کہ ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ ابراہیم کے والد نے بھی ایسے کہا، ہر نبی کو ایسے کہا گیا، اللہ کے نبی کو بھی ایسے ہی کہا گیا۔ یہ یعنی وہ کہتے ہیں اب تو باز آ جائے اس کام سے جو تو کر رہا ہے۔ قال ربی ان قومی کذبون، کہا ہے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ فافتح بینی، فافتح کہتے کھولنا، جیسے دروازہ کھولنا، دو پٹ کھول جائیں لہلا ہو جاتے ہیں، فافتح لہدا کر دے، کھول دے، بینی و بین فتحا، میرے درمیان ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ونجینی اور مجھے نجات دے دے، ومن معی من المؤمنین اور جو میرے ساتھ مومن ان کو نجات دے دے۔ نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ فرمایا فانجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون، پس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندر جو بری ہوئی تھی۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ جیسے تو اللہ کے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، سورہ نوح کے اندر آتا ہے یا اللہ یہ جو مشرک ہیں ان کو یا اللہ توبہ برباد کر دے، یا اللہ ان کو نسل کو بھی نہ چھوڑنا، ان کے کسی بچے کو بھی نہ چھوڑنا، یا اللہ اس کی جو نسل پیدا ہوگی نا یا اللہ وہی فاسق فاجر پیدا ہوگی۔ نوح علیہ السلام اتنی بد دعا کی ان کے لیے، اللہ نے کہا نوح تو صحیح کہتا ہے، اللہ نے بھی نوح کی دعا کو قبول کیا، ان سب کو تباہ برباد کر دیا۔ لیکن دیکھیں رحمت للعالمین، میں نبی کو رحمت للعالمین میں نبی کو کہا جاتا ہے قیامت تک آپ رحمت للعالمین ہے۔ جب آپ سے کہا گیا تو آپ نے کیا کہا تھا طائف کے موقع کے اوپر کہ ہم ان کو فرشتے نے کہا نا ہلاک کر دیں اس کو، آپ کو اتنی تکلیف دی، آپ نے کہا نہیں ان کو ہلاک نہیں کرنا، ہو سکتا ہے مجھے امید ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نیک لوگ پیدا کر دیں۔ رحمت للعالمین یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، میں نبی کا یہ مقام ہے۔ ہم اللہ کے بعد خدا بزرگ کو ہوئی قصہ مختصر یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے جو ان کو دیا گیا، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَأَنْجَيْنَا ہم نے جاتی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو مشہون جو کشتی بری ہوئی تھی، شہم کہتے ہیں بری ہوئی چیز کو، مشہون جو بری یعنی سے ہر چیز کشتی کے اندر موجود تھی، انسان بھی تھے، جانور بھی تھے، جوڑے تھے، اللہ کہتے ہیں ہر چیز اس کے اندر رکھ دی گئی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے باقیوں کو جو اس کے بارے میں غرق کر دیا، ہم نے پیچھے پڑھا ان کو تباہ برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ ہم نے پڑھا جیسا پیچھے پڑھ کر آئے، ان فی ذالک لآیہ، اے مشرکین مکہ اس کے اندر تمہارے لیے واقعہ ہے، عبرت ہے، نشانی ہے، سبق ہے۔ تم میرے نبی کو جھٹلاتے ہو، وما کان اکثر المؤمنین، ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ مشرکین مکہ کیوں نہیں مان لاتے تھے اللہ کے نبی کو؟ پر اس لیے نہیں لاتے تھے کہ جو عداوت تھی ان کے اندر خاندانی، وہ ایک ان کے آڑے آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام اولاد میں سے آئے، وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ کہتے اسحاق کی اولاد میں سے آئے تھے، لیکن آپ اسماعیل کی اولاد میں سے آئے، انہوں نے آپ نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہم آپ کو اپنے برابر لا سکتے نہیں، کیسے لے آئے؟ جیسے مسیلمہ کذاب پر جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ تم جھوٹے نبی کو تم نے نبی سچے نبی کے برابر کر دیا؟ وہ کہنے لگے ہاں تم صحیح کہتے ہو، یہ بنی طے اور بن تمیم والے لوگ تھے جو مسیلمہ پر ایمان لے کر آئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم
بنی تے اور بنی تمیم والے بنی ہاشم بنی قریش کو اپنے برابر نہیں سمجھ سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ بنی ہاشم کا جو نبی ہے، قریش کا نبی ہے، یہ ہم اس کے اوپر جو ہمارا جھوٹا نبی ہے اس کو ترجیح دیں گے، اس کو اتنی دے سکتے۔ یعنی خاندانی بیعت تھی، جو دعوت تھی ان کے چلی آ رہی، شروع سے چلی آ رہی تھی، اس بنا کے اوپر انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا۔ وہی ذکر کیا جائے وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ غالب ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا سارا کچھ کر سکتا ہے، اس کے ہر چیز کے ہاتھ کے اندر ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، وہ سارے اس کو ہر چیز جو قادر ہے۔ عمر رحیم، لیکن اس کے باوجود وہ رحم کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، لوگوں کو لیے کتابیں بھیجتا ہے، انبیاء بھیجتا ہے، سارے لوگ بھیجتا ہے تاکہ سمجھ جائیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ کی جہنم سے بچ جائیں۔ صدق اللہ۔